کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ایک جگہ اتنے مذاہب جو اس کو مانتے ہی نہیں، ان کی گردن اتارنے کا حکم بھی اس نے نہیں دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے، نہ مانے، میں پھر بھی خدا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، لم یلد ولم یولد ہوں، محتاج وہ کسی کا نہیں. لیکن قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے کہ نبی کی اطاعت، اس کی اطاعت، نبی کی اطاعت، اس کی اطاعت، یا اس کی اطاعت نبی کی اطاعت، اس کی اطاعت نبی کی اطاعت، اس کی کوئی گستاخی کرے، اس کا کوئی انکار کرے تو گردن اتارنے کا حکم ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ کہتا ہے کہ جو نبی کی بات مان لے ایسے ہی جیسے میری مانی، یا میری مان لے ایسے میرے محبوب کی مانی. لیکن جب اس کے محبوب کا کوئی انکار کرے اور انکار کس انداز میں کرے، شان میں توہین کر کے، تو وہ حکم ہے واجب القتل ہے، مار ڈالو، گردن اتار دو. صحابہ نے اتاری ہے، تاریخ بری پڑی ہے صحابہ کی. ایک بات ذہن میں آتی ہے، یہ مسئلہ آج میرے ذہن میں صبح آیا کہ یار خدا کی اطاعت، نبی کی اطاعت ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خدا کی گستاخی، نبی کی گستاخی بھی ہوتی. اگر آپ نے خدا کی گستاخی کی ہے تو گردن اترنی چاہیے، کیونکہ محبوب کی گستاخی پر گردن اترتی ہے، تو پھر خدا کے انکار پر بھی، پر توہین پر گردن اترنی چاہیے. خدا کہتا ہے نہ اتارو، خدا کہتا ہے. بات سمجھے کہ خدا اپنی محبوب کی محبت میں کس قدر گم ہے. یہ محبت کا انداز دیکھو کہ اپنی توہین ہو رہی ہے، ہوتی رہے، کوئی انکار کرتا ہے کرتا رہے، محبوب کا انکار کوئی نہ کرے، محبوب کا انکار کوئی نہ کرے. اب وہ قرآن آیا ہے محبوب کی شان میں، آیات کتنی ہے؟ 6666. اور صحابہ سے لے کر آج تک جو حضور کے نعت خواں جنہوں نے نعتیں لکھی، میرا خیال اس سے زیادہ انہوں نے لکھا. بظاہر نعت، قرآن بھی نعت ہے، قرآن بھی توحید ہے، لیکن توحید بھی رہی، نعت بھی رہی، اس کے باوجود اس نے ڈیوٹی لگا دی حضور کے امتیوں کی، غلاموں کی، کہ لکھو میرے یار کی شان میں نعتیں لکھو. حسان پہلا میرے حضور کا نعت خان ہے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ یہ سمجھے کہ جس طریقے سے نبی کی شان کے اندر آپ اگر بات لکھیں تو اللہ کو پسند ہے نا، تو اسی طریقے سے اگر علی کی شان میں بات لکھے تو اللہ کو پسند ہے. اور اگر علی کی آل میں سے کسی کی شان میں بات لکھے تو یہ حضور کو پسند ہے، اور جو حضور کو پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے. مسئلہ بتانا صرف یہ تھا کہ جو منقبت ہوتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں بھائی کیوں کی جاتی ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ خدا کو بھی محبوب ہے کہ اس کے نیک بندوں کی بات کی جائے. اگر آپ بات کو سمجھیں کہ ایک اللہ کا ولی ہے، اس نے 60 سال زندگی گزاری ہے، 100 سال گزاری ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد اس کا نام بند ہو جائے، اس کا ذکر بند ہو جائے، اس کی نشان جو ہے قبر کا وہ بھی مٹ جائے. لیکن داتا صاحب کو 10 صدیاں ہو رہی ہیں، قبر بھی سلامت ہے، نام بھی سلامت ہے. تو یار یہ تو خدا کی ادا ہے کہ وہ اپنے محبوب آدمیوں کی میت بھی سلامت رکھتا ہے، قبر بھی سلامت رکھتا ہے، مزار بھی سلامت رکھتا ہے. کتنے دھماکے کیے طالبان نے، کتنے دھماکے ہوئے، لوگ کہتے نہ جانا، لیکن دادا صاحب اتنا ہی عجوب ہے. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں خدا کی منشا کے مطابق ہے. اور حدیث پاک پیش کرتے میں کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ. اگر تم نبی کی بات کرو تو ایسے سے عبادت کر رہے ہو، اور اگر تم اللہ کے کسی ولی کی بات کرو تو ایسے جیسے اپنے گناہوں کو دھو رہے ہو. یعنی عظمت و شان انبیاء کرام، عظمت و شان اولیاء کرام. اب حق باہو سلطان باہو یہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا، یہ ہم نے کب لگایا ہے؟ یہ وہ لگوا رہا ہے، ہم نے نہیں لگایا. پھر بتا ہم نہیں لگایا نہ ہم کر سکتے تھے. اور پھر ایسے ہی نہیں ہم باہو باہو کہتے ہیں، کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے، کام کیا ہے، کچھ کر کے گئے ہیں، کچھ ورثے میں چھوڑ گئے ہیں، وہ دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ باہو، حق باہو.
सच बाबू बेशक बाबू। नारे सुल्तानिया। आप क्या फरमाते हैं सादक और नाकस मुरीद के हवाले से, नाकस और सादक मुरीद की निशानी क्या फरमाते हैं कि सादक सच्चा मुरीद कौन है और झूठा मुरीद कौन है। फरमाते हैं कि जो शौक है, जो आदमी के अंदर शौक होता है ना, वो शफकत है, और जो इश्तियाक है वो नंगी तलवार है। शौक से आगे एक मैदान है और वो मैदान आशिकों का है, और उस मैदान पे जाने के लिए मुमताज बनना पड़ता है, इल्म दीन बनना पड़ता है, गाजी अब्दुल रहमान चीमा बनना पड़ता है। हमें शौक है कि हुजूर की गुरमत पर जान कुर्बान कर दें, मगर जब ये शौक इश्तियाक में जाएगा, सुल्तान बाहू की ही जो आपकी जो लिखी तहरीर की रोशनी बात कर रहा हो, अगर वो शौक इश्तियाक बनेगा तो फिर आपको हुजूर कबूल करेंगे, फिर गर्दन भी ले लेंगे, जान भी ले लेंगे। यहाँ मसला ये है, हमें सिर्फ शौक है ऊपर ऊपर से, तो जिस दिन इश्तियाक हुआ ड्यूटियाँ लग जाएंगी। और फिर सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि जो इश्तियाक है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा हर चीज को खत्म कर देता है, यार के अलावा। और सूफिया की तौहीद क्या है बताओ, सूफिया की तौहीद क्या है? मुल्ला की तौहीद ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये भी ठीक है। और सूफी कहते हैं कि ये कायनात में अल्लाह के सिवा है ही कोई नहीं। बादशाह फरमाते हैं जो तहरीर में नहीं आता है, ये खुद मंजर में आए तो समझ आती है। नहीं बजाया चढ़ के दसिया हुसैन ने एवं नहीं जे गर्दना कटाइया। अब क्या फरमाते सूफिया कि ये जो दरख्त है, ये दरख्त भी खुदा के सिवा नहीं। ये जो दरख्त है, ये जो पत्ते हैं, ये जो आप है, आप भी तो सूरत है। किसकी सूरत हो? वो कहते हैं यार की सूरत है। कहते हैं कि यार की सूरतें बैठी हैं। कहते हैं कि ये सब कुछ के अंदर उसी का जलवा है, ये सब सूरतों में उसी का नूर है। तो फिर ये भी तौहीद है, इसको तौहीद वजूदी कहते हैं, जो सूफिया तौहीद बयान की। जब ये मंजिल आ रहा तो क्या फरमाते हैं कि मुरीद सादक तब होता है जब वो दीवार पर भी देखे तो मुर्शिद की सूरत नजर आए। सुभान अल्लाह। अब बात समझ ले चले, खुदा की बात नहीं समझ आती, कैसे समझे? वो हर जा है तो मुर्शिद की सूरत सामने है ना, तो फिर मुर्शिद हर जा समझो मेरे साथ है। बाबा शुबरकस का फरमाते हैं कि अगर फैज़ हासिल करना है मुरीद सादिक ने, तो फैज़ कैसे मिलेगा? वो तसव्वुर करे कि ऊपर उसको अल्लाह की ज़ात देख रही है, तसव्वुर करे, और सामने रसूलुल्लाह की ज़ात उसे देख रही है, और दाएं तसव्वुर करे कि गौसे जली की ज़ात उसे देख रही है, और बाएं उसका मुर्शिद उसे देख रहा है। और ये हसार है, फरमाते हैं ये हसार लेकर चला करो। मुरीद लोग कहते फैज़ नहीं मिलता, इसलिए अब बात समझ आई कि हुजूर गौसे पाक भी आपके हर लम्हे साथ साथ, मुर्शिद भी, हुजूर भी, खुदा भी साथ साथ। तो उसके फिर उसके अलावा है ही क्या? जब नजर ही कुछ नहीं आना तो फिर हम कहते हैं उसके सिवा इस कायनात में है ही कुछ नहीं। मुल्ला पे नजर आती है दीवार है, हम कहते हैं उसके सिवा है ही कुछ नहीं। ये सूफिया ने बात की। हमारे लिए सूफिया की बात को मानना जरूरी नहीं, क्योंकि हम इस बैबल के लिए हम मौलवी की बात माने कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कुछ नहीं। ये जो दीवार है ये भी उसके गैर है, सब गैर है। आगे आप बात फरमाते हैं कि जो नाकस मुरीद है, पहली किस्म वो कश्फ करामात, ये वो कश्फ करामात इज्जत और जलालत के ही तसर्रुफ में रह जाता है। जो पहला नाकस मुरीद है वो अब कश्फ हासिल करना चाहता है मुर्शिद के जरिए कि मैं कश्फ कबूल देखूं कि जरा कब्र के अंदर क्या हो रहा है। जब अल्लाह तुझे नहीं दिखा रहा तो क्यों देखना चाहता है? ये सुल्तान बाहू समझाना चाह रहे हैं कि अकल कर, अपने आप को समझा नहीं कि एक तू कतरे से पैदा हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो समझ। जब ये समझ आएगी तो कब्र भी नजर आएगी। और बाबा शुरू के साथ सरकार फरमाया करते थे जो पहला मर्तबा है ना विलायत का, फकर का जो पहला मर्तबा है, जो अल्लाह इनाम तोहफे में चूंगा, ये लो तुम्हें रस्ते पे आओ, पहला इनाम क्या है? तो उसको सबसे पहले कश्फ कबूल होता है। तो भी हमें क्या जरूरत है कि हम कश्फ की तरफ जाए? ना, हमें जरूरत कोई नहीं बस। और फिर आप मानते हैं कि अगर जो नाकस मुरीद है वो किस चीज में अंदर वो आदमी मुनव्वस होता है, वो हर वक्त ये जो मुराकबा नहीं करते, वो मुराकबे की लज्जत में रहता है। वो बस मुराकबे की लज्जत में रहता है। और ये सुल्तान बाहू की बात पढ़ के मुझे अपने मुर्शिद की बात समझ आई। आप माते ये जो अंदर निजाम है जिक्र का, ये जना दिल से फिर ये रूह जिक्र करती है, ये सारा माते ये खिलौने हैं। जिस बच्चे को आरे लगाने के लिए खिलौने देते ताकि कहीं और ना जाए,
اللہ پاک یہ سب کچھ نہیں کرتا تھا کہ بندہ میرے گھر لگا رہے، ہلکے ذکر میں چاشنی دے دی، آنکھوں میں آنسو دے دیے کہ میرے پاس رہے، میری بارگاہ میں رہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ منظر اس سے آگے ہے۔ اور میرے سلطان باہو نے سیاہی کی نظریں بیان کی ہماری کتابوں کے اندر، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور مرید ہے، حالانکہ جو کشف ہے وہ بھی محنت سے ملتا ہے، حالانکہ جو آپ مراقبہ کی لذت حاصل کرتے ہیں وہ محنت سے ملتا ہے، لیکن باہو سرکار اس کو بھی ناقص گن رہے ہیں۔ اب سوچو باہو سرکار کا معیار کیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگلا کون سا مرید ہے جو قل هو اللہ احد اور فنا ملت اور جو فنا فی اللہ کی فقیری کے اندر ہی رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو فنا فی اللہ ہو گیا، مجھے تو قل هو اللہ احد کی سمجھ آ گئی، اس کا راز سمجھ آ گیا، وہ اس کا محب ہے، فرماتے وہ بھی ناقص ہے، وہ بھی مرید کامل نہیں، مرید ناقص ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرید جو کامل کب ہوتا ہے، عقل مرید کون ہے، عقل والا مرید کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقل مند مرید وہ ہے کہ وہ عقل و شعور کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کا قرب، معرفت اور حضوری کا مرتبہ حاصل کرے، بس اللہ کا قرب اور اس کی حضوری کا پہلا مرتبہ یہ ہے وہ عقل مند مرید جو اپنے مرشد سے یہ چیز حاصل کرے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر توحید ختم ہوتی ہے نا، صوفیہ کی جہاں پر توحید ختم ہوتی ہے وہاں پر شیطان، فرشتہ اور جنوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو کہ فقر سلطانی کا مرتبہ ہے، یہ اس فقیر کا مرتبہ ہے جو تمام چیزوں سے بالا کر ہو کر صرف یار کی تلاش کرتا ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے کہ وہاں پہ جن کو بھی اجازت نہیں، فرشتے کو بھی اجازت نہیں۔ ہم لوگ جنوں سے ہار بار پوچھتے پھریں یہاں بھائی فلانے کا میرے ساتھ کیسا حال ہے، تو سلطان باہو بات ختم کر دی کہ یہ تو وہ توحید تو وہ مقام ہے جہاں پہ یہ سب بند یا خدا ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے، یہ ہے توحید۔ اب سوچو ملا کی توحید بھی آپ سنتے آئی، میرے باہو کی توحید یہ ہے۔ اور حضرت غوث پاک کا جو فتویٰ سنا فرماتے ہیں کہ جب فقر مکمل ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی اللہ، پھر رہتا ہی کچھ نہیں، پھر رہتا کچھ نہیں۔ کیا مطلب کہ یہ وجود میں نہ غیر ہے، نہ غیر کی بات ہے، نہ غیر کا خیال ہے، نہ شہوت کے انداز ہے، نہ عورت کا خیال ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، جب کچھ بھی نہیں یار ہی یار ہے۔ جب فقر مکمل ہوتا ہے تو پھر وہی بستا ہے، یہ عرش اس کا ہے، دل اس کا ہے، یہ اس کا در ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں، بس 14 طبق میں یہ وسعت نہیں کہ مجھے سما سکے، واحد بندہ مومن کا دل ہے جہاں میں سماتا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ اور پھر بہت ستا کیا فرماتے ہیں کہ جو صوفی لوگ ہیں، صوفی لوگ جو فقیر لوگ ہیں، ان کا پیٹ، ان کی پیٹ کی مثال دے لگے۔ آپ فرماتے ہیں جو فقیر لوگ ہیں ان کا پیٹ اللہ کی معرفت سے پر ہوتا ہے، اور جو دنیا والوں کا پیٹ ہے وہ بھٹی کی طرح ہے، وہ بھٹی کی طرح ہے، لوہے والی بھٹی ہوتی ہے، وہ بھٹی کی طرح ہے۔ اور فقراء کا پیٹ نور سے پر ہوتا ہے، فقراء کا پیٹ، دل کی بات نہیں ہو رہی نا، یہ دل تو بہت گہرائی کی بات ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دل کے اندر یہ دنیا کو 700 گنا اگر آپ کر کے دل میں رکھتے ہیں نا، تو جس طریقے سے انسان صحرا کے اندر گم ہو جاتا ہے ایسے یہ 700 جہاں دل میں گم ہو جائے۔ اس لیے میرے سلطان باہو نے کہا کہ 14 طبق دلے کے اندر تمبو آگے تانے ہو، یہ نہیں کہ پورے جو علاقہ ہے دل کا گھیرے بیٹھے، نہیں، کہتے ہیں 7 آسمان 7 زمینیں جو ہے جیسا تمبو نہیں دکھاتے، پروگرام کرتے ہو آپ لوگ مخصوص جگہ گھیرتے ہو، تو یہ 14 طبق جس کو آپ بہت بڑا گنتے ہو، جس طرح آپ لوگ محو ہو، تم چاند پہ جانا چاہتے ہو، باہو کہتے ہیں یہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو آگے تانے ہو، کس کے؟ جو صوفی ہے، جو اللہ کا عاشق ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کا موتی کیا ہوتا ہے، ان کا دل جو ہوتا ہے اولیاء اللہ کا سینہ صدف کی طرح۔ اب صدف کیا ہوتا ہے؟ صدف کو جو موتی کو پالتا ہے، وہ سیب جس کے اندر پانی کا قطرہ 40 دن ٹھہرتا ہے سمندر کی گہرائی کے اندر، پھر وہ صدف موتی دیتا ہے، تو مونگا بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کا سینہ ہے یہ صدف ہے،
اور جو ان کا دل ہے وہ موتی کی طرح ہے. خدا نے بہت چھپا کر اپنے یاروں کا دل رکھا ہے تاکہ اس دل کے اندر پلیدگی نہ آ سکے. سمندر کی تہ نصیب ہوتی ہے. یہ صدف کا ہوتا ہے سمندر کی تہ میں. لہذا اسے ثابت ہوا کہ صوفیہ پھرتے ادھر ہے رہتے وہاں ہے. سیریں وہاں کی ہیں. عرش معلیٰ کے وہ ہمراز ہے. وہ سیر اللہ کرتے ہیں, سیر فی اللہ کرتے ہیں. ایک ہم سیر کر رہے ہیں دنیا کے اندر ہی کچر بھرا. جدھر دیکھو جہاں پہ چلو جہاں پہ رکو دنیا میں ہی ہو. جب وہ چلتے ہیں تو پہلا قدم مدینے ہے. اگر مدینے والوں کا قدم کی بات کروں, جہاں پر جبریل رکتا ہے, پھر براق رکتا ہے, رف رف رکتا ہے, وہاں سے میرے حضور کی چال شروع ہوتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں جہاں میری نگاہ ہوتی تھی پہلا قدم وہاں ہوتا تھا. اور نگاہ مصطفیٰ کی بات میں بعد میں کروں, حضور غوث پاک کی نگاہ کی بات پہلے کروں, کیونکہ حضور کی مثال نہ ہے نہ ہوگی. صرف ان کی آل کے مرتبے سے سمجھ لو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے, نگاہ مصطفیٰ کیا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو. یہ نہیں کہا کہ ہتھیلی پر ڈول ہے. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے, اتنا سا. غوثیہ یہ حال ہے خدمتگاروں کا سرکار کا عالم. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. اور اب ہم مرید بن کے اس ولی کو چھیڑتے ہیں. یار سوچو جو اللہ کی بستی میں گم ہے, جیز والی فرینچائز پہ جا کے کبھی آپ میں سے کوئی یو فون کی سم نہیں مانگتا, نہیں مانگتا. یو فون کی فرینچائز پہ جا کے کوئی جیز کی سم نہیں مانگتا. آپ سب عقل مند ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں سے جیز کی سم نہیں ملنی, وہاں سے یو فون کی سم نہیں ملنی. اتنا شعور رکھنے کے باوجود اولیاء کاملین سے بجائے اس کا پتہ لینے کے نا, میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان سے صرف اس کا پتہ لکھ دینا پرچی پہ کہ وہ وہاں رہتا ہے, جاؤ صرف پتہ, جا نہ سکو تم سفر بھی نہیں کر سکتے اس تک, صرف پتہ لکھ دیں تو اتنا ہی کافی ہے. لیکن آپ میں سے کبھی ہم نے پیر کو کہا کہ بس اس سے ملائیں, نہیں کہتے. ہم ان کی منزلوں کو خراب کرنے جاتے ہیں. وہ اچھی طرح سے اپنی مسلم ہوتے ہیں, پیر صاحب یہ کام نہیں چلتا, پیر صاحب وہ کام نہیں چلتا, پیر صاحب بیٹا نہیں ہوتا, پیر صاحب پیسوں کو یہ ہوگا, پیر صاحب فصل کو یہ ہو گیا. یاد رکھو پیر سے خدا مانگو, خدا سے پیر مانگو. اصول یاد رکھو, خدا سے پیر مانگو پیر کامل ملے گا. پیر کامل سے کہے اب خدا ملا جس سے تجھے ملایا ہے. جب خدا ملے تو یہ بیٹے یہ جائیداد یہ سب چونگے میں, یہ سب چونگے میں ہوتا ہے. بابا سوبر کا سرکار کے اوپر الزام لگا ضیاء دور کے اندر مغال پر کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے. تو آپ کے پاس فوج آ گئی. آپ نے کہا میرا ہاتھ رسول اللہ کی جیب میں ہے. آپ کہاں سے لیتے ہیں ایسے پیسے نکالے جا رہے ہیں. ہاں بتاؤ کتنے چاہیے, بتاؤ کتنے چاہیے. جس پیسے کے لیے حمزہ شاہ صاحب ضریر ہوتا ہے, محنت کرتا ہے, پسینہ بہاتا ہے, وہ پیسہ صوفیہ کے پاؤں چوم رہا ہے. لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں پیروں کے ہاتھ کیوں چومتے ہو جی, پیروں کے ہاتھ کیا ملتا ہے جی. میں نے کہا کیا ہاتھ چومو, یہ پاؤں سکھانے کا ہو کہیں کیا ہاتھ چومو میرے آ کے دربار پہ آؤ, کہیں لکھا ہو تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے. کیوں؟ حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب جو میری تلاش میں ہوتے ہیں دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جو دنیا کے پیچھے ہوتی ہے تو پھر میں ذلیل کرتا ہوں کہ وہ دنیا کے پیچھے رہے. آج جنہوں نے اس کو پانے کی دنیا چھوڑی ہے, جاؤ جا کے دیکھو باؤ سلطان کا آستانہ لگا ہے. ایسا نہ آستانہ دیکھا ہے, ایسا ہجوم دیکھا ہو تو بات کرے. پھر ماں دادا اجبری لیٹے ہیں, خواجہ میری لیٹے ہیں, پھر جب بہاؤدین نقش بند لیٹے ہیں, سلطان بہاؤدین نقش بند لیٹے ہیں, حضور مجدد پاک لیٹے ہیں, جاؤ جا کے خادم سیرس بھی لیٹے ہیں. آج کی صدی کا سب سے سچا اور صادق اگر مرید دیکھنا ہے تو وہ خادم رضوی کی ذات ہے. دیکھو جو مرتبے اور عزت رسول پاک کی بارگاہ سے ان کو مل رہے ہیں. ہم کیوں نہیں سمجھتے. آؤ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو موتی ہے نا, یہ جو موتی جو یہ دل جو صوفیہ کا ہے, اس کا خریدار کیسا ہونا چاہیے. سلطان باؤ فرماتے ہیں اس کا خریدار حق شناس ہونا چاہیے. اس کا خریدار حق شناس ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو فنا فی اللہ کے مرتبے تک پہنچائے اور موت و حیات
اسے یاد نہ رہے، نہ زندہ نہ مردہ، وہ ہمیشہ ایک، اس کے لیے دونوں حالتیں برابر ہوں، یعنی زندہ بھی مردہ اور مردہ بھی زندہ، یہ بات یاد رکھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسے آئندہ اور ماضی، حال اور مستقبل کے تمام افعال سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس مرتبے میں آئے گا، جب وہ مرید صادق بنے گا تب سچی ہوگی، تو پھر تمام منزلیں بغیر رکاوٹ کے ملیں گی۔ اس لیے آج سے آپ مرید صادق بنے۔ لوگ پیر سچا لبتے لبتے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، پھر قبروں میں چلے گئے، یہ کہتے کہتے دنیا میں شکوا کرتے کرتے، اور آخری بات صاحبہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چار، اگر آپ دیکھیں نا کہ مرید صادق کون ہے، بس آخری چار کے آپ نے اس کی کیٹیگری بتا دی، فرق بتا دیا کہ چار کیسے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چار اس کی گواہیاں ہیں، اور ان گواہیوں کے چار علوم ہیں جو مرید صادق سچا مرید ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اول تو یہ کہ جسے اللہ کا قرب مل جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور اسے دنیا اور اہل دنیا سے گندگی کی بو آتی ہے۔ یہ میرے سلطان باؤ نے علامت جان کی جو مرید صادق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور جو مرید صادق ہے اس کی دوسری قسم کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ کشف و کرامات سے دور رہتا ہے، اس کو نفرت ہوتی ہے کہ میں ایسی کوئی کرامت نہ دکھاؤں لوگ میری طرف آئے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کی علامت کیا ہے، فرمایا کہ اس کا دل زندہ اور روح بیدار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے دل زندہ بیدار، ان کی قبریں بھی زندہ ہے۔ سلطان باہو نے فرمایا کہ قبر جنا دی جیوے ہو، وہ میں قربان اونا تھی باہو قبر جنا دی یاد نہیں، قبر زندہ ہے وہ قبر والا کیوں نہیں زندہ، یہ بات سلطان باہو نے شعر میں کر دی۔ اور چوتھی دلیل فرمایا کہ جسے اللہ قرب ملتا ہے وہ مستی کے اندر بھی ہوشیار رہتا ہے، وہ مستی، وہ ساتھ سمندر بھی اس کے لائق پی لے، ایسے نہیں کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوگا۔ بات کھڑے نہ آج ایک علیحدہ چیپٹر ہے، یعنی عاشق کی نشانی ستارے باہو نے بتائی کہ وہ چھپا ہوگا، وہ ملے گا ہی نہیں، وہ جناب وہ اس کی مستی میں گم ہے۔ وہ اکثر اگر وہ برتن ہو خالی آواز دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کبھی ادھر گرے گا، ہوا ایسے گرے پورے گھر میں بات، اور جو بڑا برتن ہے اس کی آواز ہے۔ تو جو اللہ کے کامل ولی ہے وہ ہو کہہ کر ہی سارا کام کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور یہ کاملیت کی تعلیمات عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔